الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کتاب التوحید کا چوتھا باب الدعاء إلى شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی طرف بلانے کا باب ہمارے درس کا موضوع ہے۔ ہم اس درس میں حدیث معاذ کا دراسہ کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا معلم گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ پہلی دعوت ہونی چاہیے توحید، کیونکہ توحید کی درستگی کے بغیر عمل کی درستگی کا کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں۔ کسی بھی عمل کے صحیح اور درست ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا عقیدہ توحید صحیح ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب توحید کی دعوت وہ لوگ قبول کر لیں تو اس کے بعد پہلا واجب اور پہلا فریضہ جو توحید کے بعد ایک مسلمان کے اوپر واجب ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے، وہ ہے پنجگانہ نماز کی ادائیگی۔ آپ نے فرمایا کہ جب توحید کی دعوت قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں قولاً و عملاً، تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ گویا 5 وقت کی نماز توحید کے اور رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ۔ اسلام کے کسی بھی ارکان کی ادائیگی سے پہلے شہادتین کے بعد سب سے پہلا فریضہ ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ پنجگانہ نماز کا پابند ہو۔ اس سے اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب تک آدمی مسلمان نہ ہو جائے نماز کی ادائیگی کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم مسجد میں بھی جا کر نماز پڑھ لیتے، آپ ہماری مندر میں کیوں نہیں آتے؟ آپ بھی متھے ٹیک دیجیے، تمام دھرم تو ایک ہی ہے۔ ہم فلاں مسجد میں تو جاتے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ ہم تو روزہ بھی مہینے بھر کا رکھتے، بیکار رکھتے، اپنے نفس کو دھوکہ دیتے، کچھ اور سیاسی مقصد ہوگا آپ کو۔ لیکن اسلام میں نماز، روزے وغیرہ کی ادائیگی تب تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو، جب تک کہ آدمی اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کو نہ مانے، اس کے بعد تب نماز۔ یہاں علماء نے اصولی گفتگو کی ہے کہ کیا کفار اسلام کی فروعات کے اسلامی احکام کے مکلف ہیں، مخاطب ہیں؟ کا مخاطب تو ہیں، لیکن ادائیگی کا مطالبہ اسلام کے بعد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ فروع اسلام کے بھی وہ مخاطب ہیں، تو اگر کوئی کافر ہو کر مرتا ہے تو نہ صرف اس کو کفر اور شرک کی وجہ سے گناہ ہوگا اور عذاب ہوگا، بلکہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، حج کیوں نہیں کیا تھا، ان تمام اعمال کے اوپر بھی گناہ ہوگا اور سزا بڑھے گی، اس کی مزید بڑھے گی۔ آخرت میں سزا کے اعتبار سے ہر عمل کے بدلے میں نہ کرنے کے نتیجے میں سزا بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اسلام میں اعمال کی بجا آوری، ارکان کی بجا آوری اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار نہ کر لیں۔ جیسا کہ سورہ مدثر آیت نمبر 42-43 میں دیکھیے، مشرکین سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں ادھر جہنم میں کیوں آئے، مشرکو جہنم میں کیوں آئے؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اس طریقے سے مشرکوں کو اور بھی اعمال دینیہ کی ادائیگی کے سبب عذاب ہوگا، لیکن شریعت میں مطالبہ ہوگا ادائیگی کا کب؟ جب وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اور شہادت اللہ محمد رسول اللہ کو پختہ کر لیتا۔ بہرحال یہ ایک علمی گفتگو تھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کفار فروع اسلام کے مخاطب ہیں، البتہ ادائیگی کا مطالبہ، بجا آوری کا مطالبہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی ان سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو توحید کی دعوت دو، جب وہ توحید کو قبول کر لیں تب ان کو کہو کہ اللہ نے دن رات میں 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض کی، 5 وقت کی نماز۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں کوئی چھٹی نماز فرض نہیں ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اچھا وطر کی نماز فرض ہے کہ سنت، تو آپ کہیں سنت مؤکدہ، لیکن فرض نہیں، کیونکہ رات دن میں اللہ نے 5 وقت کی نماز ہی فرض کی ہے۔ اگر آپ وطر کو فرض کہیں گے تو واجب کہیں گے تو 6 وقت کی نماز ہو جائے گی،
تو اسی علماء نے کہا کہ یہ تاکیدی سنت ہے وطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر کہیں بھی وطر نہیں چھوڑتے تھے۔ اور دوسری سنن مؤکدہ کا آپ اہتمام کرتے تھے، لیکن جمہور کے نزدیک واجب اور فرض دونوں ایک ہی ہے، تو 5 وقت کی نماز ہی واجب اور فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں، جو بھی ہے وہ سنن ہے۔ اب اس سنتوں میں مؤکدہ سنت ہیں، غیر مؤکدہ سنتیں ہو سکتی۔ جب وہ نماز کی ادائیگی پر بھی لگ جائیں تب ان کو بتاؤ، فعالمہم، ان کو بتاؤ، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اللہ نے ان کے مالوں میں، ان کے اغنیاء کے مالوں میں، جو مالدار لوگ ہیں ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی۔ اور زکوٰۃ کے نصاب ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے اپنی جگہ پر، کون سے مال میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، مال کتنا ہونا چاہیے۔ جب مال مقررہ حد کو پہنچ جائے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو نصاب کہتے ہیں، اور جو آپ اس میں سے مقدار نکالتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور مال اپنی مقررہ مقدار کو پہنچ جائے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو نصاب کہتے ہیں۔ تو مالداروں پر زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، ان کو بتاؤ۔ اور زکوٰۃ کا فائدہ اور فلسفہ یہ ہے، بہت سے فائدوں میں ایک فائدے کا آپ نے ذکر کیا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور جس برادری سے اور جہاں کے مالداروں سے لی جاتی ہے اسی لوکلٹی کے غریبوں اور محتاجوں پہ خرچ کی جاتی ہے۔ ہاں اگر وہاں کوئی فقیر اور محتاج نہ ہو تو پھر دوسری جگہ زکوٰۃ کی رقم منتقل کی جائے گی، لیکن پہلے وہاں کے حاجت مندوں کی حاجت پوری کی جائے گی۔ مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پہ خرچ کی جاتی ہے۔ معاملہ معلوم یہ ہوا کہ مالداروں پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مالداروں سے تو زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ مالداروں کے مقابلے میں، اغنیاء کے مقابلے میں فقراء کا ذکر کیا گیا، مالداروں سے لی جائے گی، فقیروں پہ خرچ کی جائے گی، گویا مالداروں پہ خرچ نہیں کی جا سکتی، اور کافروں پر خرچ بھی نہیں کی جائے گی۔ تؤخذ من اغنیائہم، مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے فقیروں پہ خرچ کی جائے گی۔ ہاں کوئی کافر ہے، اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے تو اس پر خرچ کی جائے، تالیف قلب کے لیے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن عام فقیر، محتاج، مسکین، حاجت مند ہے، غیر مسلم، تو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی اس کو۔ فقیروں پر زکوٰۃ کے مصارف 8 مصارف ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخر الآیہ۔ لیکن سب سے پہلا حق فقیر کا ہے، کیونکہ وہ زیادہ حاجت مند ہوتا ہے، اس کا حق مؤکد ہے، پھر فقیروں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فقراء کا ذکر کیا۔ انہیں زکوٰۃ تو بعض مالداروں کو بھی ملتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کو، اسی طریقے سے صدقے وصولنے والے حاکم وقت نے جن کو متعین کیا ہے صدقے کے اوپر اور صدقے کے حسابات رکھنے پر، خرچ کرنے پر، وہ اگر اپنے گھر کے کروڑ پتی بھی ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کو تنخواہ دی جائے گی، بشرطے کہ حاکم وقت کی طرف سے وہ نامنیٹ ہے، متعین۔ مجاہد فی سبیل اللہ مالدار ہے، اپنے گھر کے کروڑ پتی، زکوٰۃ دی جائے گی، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن فقیروں کا حق سب سے مقدم ہے، اس لیے یہاں ذکر کیا گیا کہ ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور فقیروں پر خرچ کیا جائے گا۔ اب مالدار اگر بچہ ہو، مسلمان کا بچہ ہو، مالدار ہے، باپ نہیں ہے اس کا، لیکن اس کا ولی ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مال میں، اس کے جسم پہ نہیں۔ ہاں نماز ابھی اس پہ فرض نہیں ہے، روزہ ابھی فرض نہیں بچہ ہے تو، لیکن اگر 2 سال کا بچہ ہے، کروڑوں کی جائیداد اس کا باپ چھوڑ کے بڑا ہے، اب کسی کو پاور آف اٹرنی دے دیا گیا ہے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے حسابات صحیح کر کے زکوٰۃ نکالے۔ کوئی شخص مالدار ہے لیکن دیوانہ ہے، پاگل ہے، پاگل خانے میں رہتا ہے، لیکن جو اس کے کاروبار کو دیکھتا ہے اس کو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو زکوٰۃ مال میں واجب ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ دینے کو بھی قبول کر لیں، ترتیب والی، ایک کے بعد 1 بائی 1 ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ایک ہی مرتبہ ساری بات مت کو۔ دعوت میں بڑی اہمیت ہے ترتیب کی، جو چیز جتنی اہم ہو اس پر اتنا فوکس ہونا چاہیے، وہ پہلے اس کو پیش کرو۔ توحید کی دعوت سب سے پہلے، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، 1 بائی 1۔ تو اس طریقے سے دعوت کا کام ہونا چاہیے، الاہم فالاہم، جو چیز جتنی زیادہ اہم اس کو پہلے، اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اس طرح سے۔ لوگ ثانوی اور دوسرے تیسرے درجے کی چیز ہوتی ہے اس کو پہلے پیش کرتے ہیں، اور توحید کی دعوت کو سب سے لاسٹ پہ۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے درمیان کیا توحید کی بات کرنا؟ یہاں تو کتنے مسلمان ہیں جو توحید سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کو خالق مالک رازق سمجھتے ہیں، کائنات کا پیدا کرنے والے سمجھتے ہیں، دیٹس آل۔ اور شرک کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرک تھوڑی ہے، یہ تو بزرگوں کا احترام ہے، عقیدت ہے ان سے، اس کا مظاہرہ ہے۔ آپ عقیدت محبت کیا جانیں؟ تو اس وقت تو سب سے زیادہ مسلمان اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو توحید کی دعوت دی جائے اور توحید کا معنی سمجھایا جائے، توحید کے تقاضے بتائے جائیں۔ تو بہرحال جب زکوٰۃ دینے کو بھی قبول کر لیں تب نبی صاحب فرما رہے ہیں فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، خبردار ان کے کرائم کو، کریمہ کی جمع ہے، کریمہ کہتے ہیں نفیس مال کو، عمدہ مال کو۔ عرب والے بیٹی کو کریمہ کہتے ہیں، عرب والے
پتھر کو جو ہیرا ہوتا ہے اس کو کریمہ کہتے ہیں۔ عمدہ مال مطلوب زکوٰۃ میں۔ اب بکری والے ہیں، 40 بکری میں ایک بکری لینی ہے، تو اب سب سے موٹی تازی دودھاڑ بکری آپ نے لے لی، بھیڑا لیا، میڑھا لیا جو دودھ اچھا دے سکتی ہے، صوف ہے، اون ہے اس کے اوپر، اونٹنی لی، جوان اونٹنی، دودھاڑ اونٹنی لی۔ بہت عمدہ مال لیتے ہیں اگر آپ تو غلط کرتے ہیں۔ اور مال والا اگر نہایت ردی مال دیتا ہے زکوٰۃ میں وہ بھی غلط کرتا ہے۔ نہ مال والے کو یہ جائز ہے، نہ صدقہ وصولنے والے کو وہ جائز ہے۔ اوسط درجے کا مال ہونا چاہیے، اوسط درجے کا مال لو، الا یہ کہ خود مال والا خوشی سے سب سے قیمتی اور سب سے اچھا جانور آپ کو زکوٰۃ میں دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اس میں سے چن کر کے مویشی میں، مال میں جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، سب سے عمدہ مال اگر لیتے ہیں تو آپ ظالم ٹھہرتے ہیں۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے بعد فرمایا وہ ایاک و قرائع اموالہم، خبردار خبردار ان کے عمدہ مال لینے سے بچو، واتق دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اگر تم سب سے عمدہ مال لینے والے ہوگے تو تم ظالم ٹھہرو گے، اس کی مرضی کے بغیر لوگے تو تم ظالم ٹھہرو گے، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اگر محصل مالک کی مرضی کے بغیر، محصل کہتے ہیں صدقہ وصولنے والے کو جس کو حاکم وقت نے بھیجا ہے، اگر وہ مال والے کی مرضی کے بغیر اس کے مال سے، اس کی بکری کے ریوڑ سے سب سے عمدہ بکری لیتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے اور مال والا مظلوم ہے۔ اور اگر وہ بد دعا کرتا ہے تو کتنی زبردست وعید ہے۔ اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یعنی اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کی طرف پھر لوٹیں گے اور درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ سب ماشاء اللہ بیدار ہیں اور پوری تندہی کے ساتھ، جسم اور دماغ کے ساتھ درس میں حاضر ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ہم وقفے سے قبل حدیث معاذ پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اگر مال والے کا مال اس کی مرضی کے خلاف لیتے ہو اور وہ سب سے عمدہ مال لیتے ہو تو تم ظالم ٹھہرو گے اور وہ مظلوم ہوگا مال والا۔ تو بہرحال جب زکوٰۃ دینے کو بھی قبول کر لے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، خبردار ان کے کرائم کو، کریمہ کی جمع ہے، کریمہ کہتے ہیں نفیس مال کو، عمدہ مال کو۔ عرب والے بیٹی کو کریمہ کہتے ہیں، عرب والے پتھر کو جو ہیرا ہوتا ہے اس کو کریمہ کہتے ہیں۔ عمدہ مال مطلوب زکوٰۃ میں۔ اب بکری والے ہیں، 40 بکری میں ایک بکری لینی ہے، تو اب سب سے موٹی تازی دودھاڑ بکری آپ نے لے لی، بھیڑا لیا، میڑھا لیا جو دودھ اچھا دے سکتی ہے، صوف ہے، اون ہے اس کے اوپر، اونٹنی لی، جوان اونٹنی، دودھاڑ اونٹنی لی۔ بہت عمدہ مال لیتے ہیں اگر آپ تو غلط کرتے ہیں۔ اور مال والا اگر نہایت ردی مال دیتا ہے زکوٰۃ میں وہ بھی غلط کرتا ہے۔ نہ مال والے کو یہ جائز ہے، نہ صدقہ وصولنے والے کو وہ جائز ہے۔ اوسط درجے کا مال ہونا چاہیے، اوسط درجے کا مال لو، الا یہ کہ خود مال والا خوشی سے سب سے قیمتی اور سب سے اچھا جانور آپ کو زکوٰۃ میں دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اس میں سے چن کر کے مویشی میں، مال میں جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، سب سے عمدہ مال اگر لیتے ہیں تو آپ ظالم ٹھہرتے ہیں۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے بعد فرمایا وہ ایاک و قرائع اموالہم، خبردار خبردار ان کے عمدہ مال لینے سے بچو، واتق دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اگر تم سب سے عمدہ مال لینے والے ہوگے تو تم ظالم ٹھہرو گے، اس کی مرضی کے بغیر لوگے تو تم ظالم ٹھہرو گے، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اگر محصل مالک کی مرضی کے بغیر، محصل کہتے ہیں صدقہ وصولنے والے کو جس کو حاکم وقت نے بھیجا ہے، اگر وہ مال والے کی مرضی کے بغیر اس کے مال سے، اس کی بکری کے ریوڑ سے سب سے عمدہ بکری لیتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے اور مال والا مظلوم ہے۔ اور اگر وہ بد دعا کرتا ہے تو کتنی زبردست وعید ہے۔ اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یعنی اللہ مظلوم کی بد دعا کو سنتا ہے۔ حدیث ہے مسند احمد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دعوت المظلوم مستجابہ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، حدیث کی سند حسن ہے کہ ہم مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ مظلوم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، ایون وہ فاجر اور فاسق کیوں نہیں ہو، اگر تم ظلم کرتے تو تم ظالم ہو، اور وہ مظلوم ہوگا اس کی بد دعا لگے گی۔ وہ فاجر ہے تو اس کا فجور، اس کا فسق، اس کا گناہ اس کے سر، لیکن آپ تو بہرحال ظلم کیا تو آپ ظالم ٹھہرے۔ اگر وہ بد دعا کرتا ہے تو آپ پر بد دعا لگے گی۔ الحمدللہ حدیث یہاں مکمل ہے۔ اس حدیث میں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ نماز کو اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر اور حج کا ذکر نہیں ہے، جبکہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بھیجا تھا جب تقریباً اسلام مکمل ہو رہا تھا، صوم بھی واجب تھا، وہ تو سن 2 ہجری میں واجب ہوا،
کہ حج بھی سن 9 ہجری میں واجب ہوا، وہ بھی ہو چکا تھا کیونکہ 10 میں بھیجا آپ نے اہل علم کے صحیح قول کے مطابق۔ پھر صوم کا اور حج کا ذکر حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ اس پر علماء نے خاصی بحث کی ہے، لیکن جو سب سے سالڈ جواب ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام کی مناسبت سے بات فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکثر ایک ساتھ ذکر کیا، قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں تو نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر ہے، حدیثوں کے اندر بھی نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر، کیونکہ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ اس کے ترک پر قتال کیا جائے گا۔ جو نماز نہ پڑھے، جو زکوٰۃ نہ دے، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس سے قتال کیا جائے۔ اسلامی حکومت ایسے لوگوں سے قتال کرے گی۔ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں۔ شرک سے توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تب ان کی راہ چھوڑو، ورنہ گھیرے رہو، جانے نہیں دیں گے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کی ایک دوسری شان ہے، اور یہ دونوں ظاہری عبادت ہے، ایک بدنی ہے ایک مالی ہے۔ ایک شخص 10 بجے دن میں کلمہ پڑھے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ معصوم ہوا، مسلمان ہو گیا، لیکن اس کو اپروول ابھی نہیں دیں گے۔ اپروول دیں گے جب وہ نماز پڑھے گا، زہر کی نماز آئے گی تب کہ ہاں یہ دلیل ہوگی اس کے ایمان کی۔ تو نماز اور زکوٰۃ کی دوسری شان، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دینے والے دیتے ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے کہ ہاں دینے والا فلاں ہے، لینے والا فلاں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ذکر کیا نماز، زکوٰۃ اور صوم کا، حج کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ حج یا تو اس شخص پہ فرض نہیں ہے، یا پھر حج کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، ہر کسی پہ بھی نہیں ہوتا، مالدار پہ ہوتا ہے اور ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اور روزے کا معاملہ یہ ہے کہ روزہ ایک سری عبادت ہے، بدنی عبادت تو ہے لیکن سری عبادت ہے۔ ایک شخص روزے سے نہ ہو، گھر میں کھا پی کر کے باہر نکلے اور لوگوں سے کہے میں روزے دار ہوں، سب کوئی مان لے گا کہ روزے دار ہے۔ تو روزہ ایک سری عبادت ہے، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام کے مناسب بات کرتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ کی چونکہ شان الگ ہے اور یہ دونوں ظاہری باہری عبادت ہے، اس کے طرف پر قتال ہے، اسی لیے اس کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، اور صوم کا اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا کہ صوم سری عبادت ہے اور حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ بہت سی حدیثوں میں ذکر بھی ہے، صوم کا بھی ہے ذکر، حج میں، لیکن یہاں معاذ بن جبل کی روایت میں نہیں ہے۔ اسے یہ کہنا کہ راوی نے مختصر کر دیا ہوگا، یہ راوی کے اوپر الزام ہوگا، کیونکہ یہ حدیث اگر دوسری سند سے آئے اور کسی سند میں صوم اور حج کا ذکر ہو اور کسی سند میں نہ ہو تو یہ بات کہی جائے گی کہ ہاں راوی نے مختصر کیا ہے۔ لیکن یہاں جو بھی روایت معاذ بن جبل کے یمن بھیجے جانے کے تعلق سے اس میں صوم اور حج کا ذکر نہیں ہے، تو یہ جواب بھی نہیں دیا جا سکتا کہ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ جواب ہوگا کہ صوم کا اس لیے ذکر نہیں ہوا کہ صوم سری عبادت ہے، اور حج کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی مخصوص لوگوں پر فرض ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کی حیثیت دوسری ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ عبادت آتی ہے، دونوں کے ترک پر قتال ہے۔ جیسا کہ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اسی لیے آپ نے بطور خاص نماز اور زکوٰۃ پر فوکس کیا ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے آئی۔ اب اسی باب کے اندر باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ کے اندر ایک عظیم حدیث اور بھی دعوت کی اہمیت کے تعلق سے، یہ حدیث جو دعوت کی اہمیت کے تعلق سے تھی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کے ساتھ، علم کے ساتھ یمن بھیجا تھا اور وہاں کے لوگوں کی دعوت پر مامور کیا تھا۔ اسی طریقے سے دعوت کی اہمیت کے لیے ایک اور بڑی اہم حدیث صحیحین ہی کی روایت ہے، اس کو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، اور وہ روایت ہے سہل بن سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سہل بن سعد زبردست صحابی ہیں، وہ بڑی لمبی عمر انہوں نے بھی پائی ہے، سن 88 میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے بھی 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی ہے، یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ سہل بن سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا تھا، غزوہ خیبر کے موقع پر، پوری اٹینشن پوری توجہ چاہتے ہیں اس حدیث کے اوپر۔ خیبر کے دن آپ نے یہ فرمایا تھا، کہا تھا لأعطین الرایۃ غدا، میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہ بات آپ نے کہی، اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے کہا یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح کر دے گا، خیبر فتح ہو جائے گا، قلعہ فتح ہو جائے گا، تو بہت بڑی بات تھی۔ آپ نے ایک بشارت دی اور کہا ایک شخص، ایک ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پر گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا اشارتاً ذکر مناسب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے صحابہ کے ساتھ، وہی صحابہ تھے جو صلح حدیبیہ میں تھے آپ کے ساتھ، 1400 صحابہ کرام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کو آشوب چشم تھا، آنکھ سرخ ہو گئی تھی، آنکھ میں درد اور تکلیف تھی، وہ پیچھے رہ گئے، وہ خیبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پہنچے تھے۔
جب آپ وہاں پہنچے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ گئے اور میں پیچھے رہ جاؤں، چنانچہ انہوں نے خیبر کا رخ کیا اور بعد میں جا کر کے وہاں خیبر کے لشکر میں جا ملے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح کو جھنڈا دینے والے تھے اس صبح سے پہلے والی جو شام تھی، جیسے مثال کے طور پر آج کی صبح ہے، آج جھنڈا دینا ہے، تو اس سے پہلے جو نائٹ گزری ہے ابھی، اس کی شام میں یہ گفتگو آپ کی ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے بلایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ یہ سلمہ بن اکوع کی حدیث کا خلاصہ۔ جو حدیث ہمارے سامنے ہے سہل بن سعد کی، صحیح ہے کی، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر روز روشن سے زیادہ واضح طریقے پر دلالت کرتی ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں میں سب سے صحیح حدیث یہی حدیث، اور آپ نے اس پہ گواہی دی ہے کہ حضرت علی ظاہراً و باطناً مومن ہیں، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ زبردست فضیلت ہے، اور اہل سنت الحمدللہ حضرت علی کے لیے اس فضیلت کو تسلیم کرتے۔ یہ حدیث بہترین حدیث ہے جس کے ذریعے حضرت علی کے مخالفین خوارج فرقے پر ہم رد کر سکتے ہیں، جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتے، ان کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ ان کو کافر اور فاسق کہتے۔ ان کے خلاف زبردست رد ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی منقبت حضرت علی کی بیان کی، لیکن خوارج پر یہ رد، اور جس کی جو فضیلت کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، الحمدللہ وہ اسلام پر ہی رہا قائم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی ایسے شخص کی تعریف نہیں کر سکتا جس کے متعلق رب العالمین جانتا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے گا آگے، تو جو آگے مرتد ہو جائے گا اس کی فضیلت قرآن میں اور حدیث میں نبی کی زبان پر بیان کرے، نیور، یہ ممکن نہیں۔ یہ کوئی نجومی اور کاہن کا قول ہے کہ آج ایک بات کہے گا کل پھر جائے گا، ایک بات صحیح بولے گا 99 باتیں غلط بولے گا، یہ اللہ رسول کی بات ہے۔ تو الحمدللہ یہ نظریہ اور یہ حدیث زبردست ہے۔ علی سے محبت کرنا ایمان والوں کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی تم سے محبت کرنے والا مومن اور تم سے عداوت رکھنے والا منافق۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت حضرت علی سے اور آل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ البتہ ہم کسی کو بھی غیر نبی کو معصوم نہیں کہتے۔ انشاءاللہ تعالی گفتگو اس حدیث کے اوپر دوسری مجلس میں جاری رہے گی۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا